یہ ہمارا پروگرام جس کا عنوان ہے آؤ مل کر اسلام سیکھیں. اسلامی معلومات جس کے اندر اصلاحی عنوان سے ایسے ہی جیسے دینی معلومات ہیں، دینی مسائل ہیں، اس کو عام کرنے کے لیے، اس کی تشہیر کرنے کے لیے یہ پروگرام ہے، جس میں آپ جو اس کو سبسکرائب کریں اور اس چینل کو جو ہے وہ سبسکرائب کرنے کے بعد وہ گھنٹی کا بٹن لازمی ہوتا ہے، تاکہ جو ہے ہر نیا جو ایپیسوڈ ہم ریکارڈ کریں وہ آپ کو اس کا بر وقت جو ہے وہ آپ مطلع ہو جائیں اور آپ زیادہ سے زیادہ دینی معلومات حاصل کر سکیں. تو اس کو زیادہ سے زیادہ خود بھی سیکھیں دینی معلومات اور اپنے دوستوں کو بھی اس کو شیئر کریں تاکہ وہ بھی ہمارے اس پروگرام کے اندر شامل ہو جائیں اور ہم دینی بات کو پھیلانے کے اندر ہم ذریعہ بن جائیں اور ہم اس کے لیے معاون بن جائیں. الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السکینة علیہم وأثابهم فتحا قریبا. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ابتدائی احوال بیان کیے تھے، ان کی پیدائش، ان کا اسلام کو قبول کرنا، ان کی وجہ سے اللہ رب العزت نے 1400 صحابہ کو جو جنت کی بشارت عطا کی، اپنی رضا کا پروانہ عطا کیا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلی جو شادی کی وہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی دختر حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کی. پھر حضرت ام کلثوم سے دوسرا عقد نکاح ہوا. تقریباً 9 آپ نے شادیاں کی اور جن میں سے 10 بیٹے اور 7 بیٹیاں تھیں. یہ اس کے علاوہ بھی متعدد آپ نے شادیاں کی. یہ جو 2 شادیاں تھیں یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے یعنی گھر میں آپ نے کی. اس کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوصاف و کمالات، ان کی جو حلیہ ہے بہت وجی شکل تھی، قد و قامت خوش قد و قامت کے، چہرے پر چیچک کے نشان تھے، دراز زلفیں تھی اور جب عمامہ باندھ لیتے تو بہت خوبصورت معلوم ہوتے تھے. شروع سے ہی مالدار تھے، تجارت کی طرف متوجہ ہوئے تو اس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے مال کی فراوانی دی تھی. مال کی فراوانی کی وجہ سے اچھا پہنتے تھے، اچھا کھاتے تھے، لیکن ان سب کے اندر جب اسلام قبول کیا تو اس کھانے پینے اور رہن سہن کے اندر آپ کی سنتوں کو مد نظر رکھتے تھے. یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا جو طریقہ ہوتا اس کو مد نظر رکھتے. روایات کے اندر آتا ہے کہ ایک مرتبہ وضو کیا اور وضو کرنے کے بعد مسکرانے لگے تو لوگوں نے پوچھا کہ آپ وضو کرنے کے بعد کیوں مسکرا رہے ہیں؟ فرمایا میں نے آپ علیہ السلام کو ایک مرتبہ دیکھا تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام وضو کرنے کے بعد مسکرا رہے تھے، اس لیے میں نے اسی طریقے کو اختیار کیا. ایک مرتبہ گوشت کا ایک ٹکڑا منگوایا اور اس کو کھایا اور اس کو کھانے کے بعد بغیر وضو کے، بغیر کلی پانی استعمال کیے نماز میں متوجہ ہو گئے.
اور پھر بعد میں جب پوچھا تو آپ نے عرض کیا کہ میں نے آپ علیہ السلام کو دیکھا تھا کہ آپ علیہ السلام نے ایسے کیا، تو اس لیے میں نے بھی آپ علیہ السلام کے اس طریقے پر عمل کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے وحی کی کتابت کا بھی کام لیا، اور آپ علیہ السلام نے آپ کو یہ بڑا اعزاز تھا کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی لکھی، آپ رضی اللہ تعالیٰ رسول کی وحی لکھی۔ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ فی صحف مکرمہ مرفوعۃ مطہرہ بأیدی سفرۃ کرام بررہ، کہ وہ ہاتھ جو لکھتے ہیں وہ کرام یعنی عزت والے ہیں، نیک ہیں۔ اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ رب العزت کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے تدوین حدیث کا کام، یعنی یہ تو لیا اللہ رب العزت نے آپ سے، اس کے علاوہ یعنی آپ سے تدوین حدیث کا کام لیا، آپ سے جو ہے وہ قرآن کی جمع کرنے کا کام لیا، قرات کا کام لیا، اور آپ کی جو باتیں ہیں، خطبات ہیں، وہ امت مسلمہ کے لیے ایک راہ یعنی ایک ایسے روشن باتیں ہیں کہ جس کی وجہ سے امت مسلمہ جو ہے ان کو پڑھ کر، ان کو سن، یعنی ان کو پڑھ کر جو ہے اپنے لیے ایک اچھی زندگی گزار سکتی ہے۔ تیسرا، چونکہ یہ خلیفہ ثالث یعنی تیسرے خلیفہ تھے، 12 سال پر ان کا یعنی 12 سال پر ان کا دور حکومت جو ہے وہ محیط ہے، اور اپنی دور حکومت کے اندر وہی طریقہ جو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ علیہ السلام کی سیرت سے اخذ وہی طریقہ اپنایا۔ کوئی عیاشی نہیں، کوئی مال کی فراوانی آئی، یعنی عہدہ ملنے کے بعد کوئی ایسی چیز نہیں کہ جس سے پتہ چلے کہ یہ جو ہے عیاشی کر رہے ہیں، بلکہ جب اللہ رب العزت نے ان کو خلافت کے سے نوازا گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ تیسرے خلیفہ بنے، تو اپنے مال سے ہی خرچ کرتے تھے۔ جب خلیفہ بنے تجارت نہیں کر سکتے تھے، تو اتنے امیر آدمی ہونے کے بعد ایک مرتبہ فرمانے لگے کہ آج میرے پاس 2 اونٹ جن پر میں حج کر سکتا ہوں وہ ہیں، اور اس کے علاوہ 1 اونٹ اور 1 بکری ہے۔ ہمارے معاشرے کے اندر دیکھ لیں کہ کسی کو عہدہ ملے، وہ اپنا مال کیا خرچ کرے گا، وہ عوام کا مال جو ہے اٹھانا شروع کر دیتا ہے، اور اس کو وہ سوچتے ہیں کہ دنوں کے اندر میں امیر بن جاؤں، دنوں کے اندر میں مال سمیٹ لوں۔ لیکن حضرت عثمان غنی کی تیسرے خلیفہ راشد ہونے کے ساتھ انہوں نے اپنا سارا مال جو ہے وہ خرچ کر دیا۔ ایک مرتبہ فرمانے لگے اپنے حاکموں کو کہ ان کو خطوں کے اندر کہ اللہ رب العزت نے تمہیں ایک حکمرانی دی، لیکن اس حکمرانی کا مطلب یہ کہ جیسے ایک بکری چرانے والا چرواہا ہوتا ہے کہ وہ بکریوں کی نگرانی کرتا ہے، ان کو جو ہے ادھر ادھر جو ہے ان کی حفاظت کرتا ہے، غلط چیز کھانے نہیں دیتا، بالکل ان پہ نظر رکھتا ہے، اسی طرح اللہ رب العزت کی طرف سے تم حاکم، تمہیں ایک حکمرانی دے دی ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم ناجائز ٹیکس لگاؤ لوگوں کے اوپر کہ جس کا وہ تحمل ہی نہیں کرتے، برداشت نہیں کر سکتے۔ تو حضرت عثمان غنی ناجائز ٹیکس کو بھی پسند نہیں فرماتے تھے۔ اسی طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلافت پر آئے، طبقات ابن سعد کے اندر لکھا ہے کہ ایک آدمی آیا، اس کو اچھے سے اچھا کھانا کھلایا، کھانا کھانے کے بعد فرمایا کہ یہ سارا کھانا جو ہے یہ میں اپنے خرچے سے کرتا ہوں، مسلمانوں کے مال سے میں کچھ بھی نہیں لیتا۔ اتنے مالدار آدمی، لیکن جب ان کو خلافت ملی، حکومت ملی، اور حکومت ملنے کے بعد ان کے خلاف بلوائیوں نے وہ کیا، تو انہوں نے خطبے کے اندر بھی یہی فرمایا کہ میں نے مسجد نبی کے لیے جگہ دی، میں نے بیت روما کا پانی جو ہے وہ مسلمانوں کے لیے وقف کیا، میں نے فلاں نیکی کی، فلاں کیا، لیکن اس کے باوجود بھی آج تم میرے ساتھ یہ سلوک کر رہے ہو۔ تو اللہ رب العزت نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، محبوب علیہ السلام کی صحابی کو بہت بڑا مقام عطا کیا۔ خلافت کے اندر بھی انہوں نے عدل کیا، اور جو ہے خلافت سے پہلے بھی شریف الطبع تھے، اور محبوب علیہ السلام سے ان کی رشتہ داریاں بھی تھی، اور محبوب علیہ السلام کو یہ محبوب بھی تھے کہ 2 مرتبہ آپ علیہ السلام نے ان سے خوش ہو کر فرمایا کہ ما زر عثمان ما عمل بعد اليوم، کہ قیامت تک عثمان جو بھی عمل کرے آج تجھ سے اللہ اور اس کا رسول راضی ہوں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے رب تعالی مزید جو ہے ہمیں ان جو اسلامی ہیروز ہیں ان کو پڑھ کر، ان کی سیرت کو عمل کر کے اپنے معاشرے کے اندر لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔